السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی۔ سلامہ پارہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 42، 43 اور 44، تین آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے دو نبیوں کا انتخاب کیا، ایک ہی زمانے میں، ایک ہی وقت میں، اور ایک ہی قوم کو سدھارنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دو شخص کو نہیں بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رشتہ دار، جو رشتے میں ان کے بھائی لگتے تھے، حضرت دو نبی کو اللہ رب العالمین نے فرعون کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ ہارون علیہ السلام، ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور ایک حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: اذهب انت واخوک، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارے ساتھ تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام جائیں گے، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے کیا نشانیاں دی تھیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا تھا، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کی نشانی یہ تھی کہ ان کی لاٹھی اللہ رب العالمین کی اجازت سے بھیانک قسم کا اژدہا اور سانپ بن جایا کرتا تھا۔ ولا تنیا فی ذکری، اللہ رب العالمین کہتا ہے تم دونوں جاؤ فرعون کے دربار میں، وہاں پر بھی مجھ کو بھولنا مت، وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کرنا۔ ولا تنیا فی ذکری، ذکر میں غفلت نہ برتنا، ذکر کرنا، بھول مت جانا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے دربار میں جاؤ۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہا ہے، ایک تو کہا پہلے کہ تم اور تمہارے بھائی جائیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بطور تاکید: اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے دربار میں تم دونوں جاؤ کیونکہ وہ نہایت سرکش ہو گیا ہے۔ تاریخ انسانی میں دنیا کا سب سے بڑا ظالم یہ فرعون تھا، تو وہ حد سے بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے۔ اس کے دربار میں جا کر کے کیا سمجھاؤ گے، کیسے بات کرو گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا: فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہا تم دونوں جاؤ گے وہاں پر اور فرعون سے گفتگو کیسے کرو گے؟ فقولا له، تم دونوں بات کرو اس سے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے
ہارون علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم دونوں فرعون سے بات کرو، قولا لینا، نرم لہجے میں، نرم انداز میں اچھی گفتگو کرو۔ گفتگو کا طریقہ کیا ہوگا؟ قولا لینا، نرم بات، سلجھے ہوئے انداز میں، نرم گفتگو۔ سخت کلامی، بد کلامی، سختی سے پیش مت آؤ۔ فرعون کے دربار میں جاؤ، فرعون سے نرمی سے بات کرو۔ لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے گا، او یخشا، یا اللہ رب العالمین کے کلام کو سن کر، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، سن کر وہ ڈر جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے دربار میں جو بھیجنے کا حکم دیا، اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی جو بات بتلائی وہ یہ کہ تم دونوں اس سے بات کیسے کرو گے؟ نرم لہجے میں، اچھے انداز سے، نرم لہجے سے، سخت کلامی کے ذریعے سے، بد کلامی کے ذریعے سے نہیں، نرم لہجے سے۔ جبکہ فرعون کون تھا؟ فرعون وہ شخص تھا جو لوگوں سے یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا معبود ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں، سب سے بڑا معبود ہوں۔ فرعون لوگوں سے یہ کہلواتا تھا کہ میں سب سے بڑا معبود ہوں، اور اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے ظالم کے حق میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دے رہا ہے کہ فرعون سے جب گفتگو کرو گے تو نرم گفتگو کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ اب یہاں پہ کیا خیال ہے ہم اہل ایمان کے سلسلے میں کہ ہماری گفتگو کیسے ہونی چاہیے؟ جو شخص یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو خود الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا معبود ہوں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرو۔ جو ہمارا بھائی ہو، مسلمان ہو، اس سے ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ جو یہ کہتا ہو سبحان ربی الاعلی، جو یہ کہتا ہو سبحان ربی الاعلی، میں اپنے بلند رب کی بزرگی بڑائی بیان کرتا ہوں، جو نماز پڑھتا ہو، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس سے ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ فرعون سے گفتگو کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ نرم لہجے سے بات کرو، سخت کلامی اور بد کلامی سے بچو۔ تو ہم اہل ایمان سے جب گفتگو کریں تو ہمارا لہجہ کتنا نرم ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات بتائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ہم زبان کو کنٹرول میں رکھیں، زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ جب آدمی سخت کلامی اور بد کلامی پر اتر آتا ہے تو پھر اس سے مسائل بڑھنے کے بجائے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں، اور پھر وہ کام نہیں ہو سکتا ہے جو کام نرمی کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ محبت اور شفقت اور نرمی کے ذریعے سے جو کام آدمی کر لے جائے، اس کے علاوہ سخت کلامی کے ذریعے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ سخت کلامی و بد کلامی یہ انسان کو فساد کی طرف لے جاتے ہیں، بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں، اور نرمی اور نرم لہجہ یہ انسان کو مروت، محبت، شفقت کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس سے انسان کے لیے خیر خواہی، برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج جو سماج میں بگاڑ کا ذریعہ ہے، اختلاف کا ذریعہ ہے، دشمنی کا ذریعہ ہے، بس یہی ہے کہ ہماری اور آپ کی گفتگو میں بہت بڑا زہر ہے۔ وہ ایسا زہر ہے کہ سانپ کے پاس بھی وہ زہر نہیں۔ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو بہت ہوگا کہ ایک وقت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے آدمی بیمار پڑ جائے، اس کا علاج اور آدمی کو شفایابی مل جاتی ہے، لیکن انسان کی زبان کا جو زہر ہے وہ لا علاج ہے۔ جو آدمی اس کا شکار ہوتا ہے، مرتے دم تک اس چیز کو یاد رکھتا ہے کہ فلاں نے مجھ سے ایسی گفتگو کی تھی، فلاں نے مجھ کو ایسا کہا، فلاں سے میری ایسی بات ہو چکی تھی،
تو یہ انسان کی زبان کا جو زہر ہے یہ سانپ کے زہر سے زیادہ زہریلا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ زیادہ سختی اچھی بات نہیں ہے، سخت کلامی، بد کلامی یہ بہت بری بات ہے۔ انسان کو ہر جگہ نرم لہجے سے رجوع کرنا چاہیے اور نرمی کو مضبوط رکھنا چاہیے، اس سے کام بنتا ہے، اس سے مسائل آسان ہوتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نرم زبان استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔